الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی عوام محبت شوق کے نال دربار رسالت وچ درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں تو تھکے لمبے ہو گئی، سبحان اللہ۔ بڑی تھکاوٹ ویسے ہونی نہیں چاہیے۔ تھوڑا ایک شعلہ بیان فاضل جلیل عالم نبیل مجاہد اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مظفر الدین بندیالوی صاحب جیسا عظیم خطیب مل جایا۔ وہ ویسے سمجھتا نہیں دیتا مجمع پدری شہدہ جنتی ختم موجود کی تو پسند ہوا سبحان اللہ۔ معذرت نال سارے حضرات دے اکٹھے تھی گئے ان سامنے آوانے والے بس کرسی میں نہیں پھرتی ہو انتہائی ادب دے نال میں سارے جڑے نا رشتے لحاظ رکھنا آج اقبال صاحب دی وجہ تو بھی استادان دی وجہ تو بھی علماء دی کثیر تعداد ہے سامنے آوے سو گفتگو دا مزہ سے مختصر جو گفتگو کوئی انشاءاللہ لمبا جڑا نا ٹائم پڑا نہ کہ مزہ نہیں آتا کہ سامعین ہندے بیٹھے ہوئے نا خطیب منہ پھرنا ہوتا سجے کھڑے معذرت دینا آ مجھے سامنے آ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالی سے 1 روپے کے بدلے میں حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ زینت محفل، رونق محفل، پیکر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قربان علی چشتی صاحب، پیکر اخلاص و محبت استاد حفاظ قاری محمد سعید صاحب، اور پیکر اخلاص و محبت جناب عاشق مدینہ محمد اکرم عوان صاحب۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مہربان حاجی اقبال صاحب دا جنہیں خوبصورت ذکر خدا ذکر مصطفیٰ دی محفل منعقد کر کے تساں تے مینوں بلا کے مل بہ کے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کرن دا موقع نصیب فرمایا سبحان اللہ۔ اور برادر مکرم مولانا مظفر الدین صاحب دا حکم ملیا، انہاں دے حکم دے مطابق حاضر ہو گیا۔ جڑا ٹائم حاجی صاحب رہتا انشاءاللہ اس وقت دے اندر میں اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کرے تھا۔ اگر کوئی گل چنگی لگے سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہنا تاکہ میں پتہ چلے کہ میں شماعت کے حضور سنیے جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ڈبل سٹوری دے قبرستان میں بیٹھ کے گفتگو نہ کر رہے ہیں۔ اصحاب سنت والجماعت کا ایک ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے آقا اس کائنات کے اندر عرف و اعلیٰ بن کے تشریف لے آئے، میرے آقا جس کائنات میں کوئی نہیں آیا، اسی طرح میرے آقا دا علم ساری کائنات تو زیادہ ہے۔ تمام جنات، ملائکہ اور ساری مخلوق تو بد کے میرے آقا زیادہ عالم ہے۔ میرے رب نے اپنے جان محمد عربی نو ہر چیز دا علم عطا فرمایا، چاہے وہ ماضی دا علم ہوئے، چاہے وہ حال دا علم ہوئے، چاہے وہ مستقبل دا علم ہوئے، چاہے عالم شہادت دا علم ہوئے یا عالم غیب دا علم ہوئے، چاہے وہ زندگی دا علم ہوئے، چاہے وہ موت دا علم ہوئے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا، جو قیامت تک ہونا، جس آمنہ دے لال دے میلاد دی محفل چھتو دے میں آیا اور محمد عربی اپنی نگاہ نبوت دے مشاہدہ فرما رہے پھر اس مقام دے آئے سنیے دے امام پشت عشق مصطفیٰ، 1000 کتاب دے مصنف، 40 علوم دے مائل، انہاں کیا ترجمانی کی تھی کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پر اجا نہیں۔ آؤ میرے رب قرآن اس کے فرما رہا، فرما وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا نہیں ہے اللہ کی شان کہ کسی نے مطلع کرے غیب کے ہوتے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
لیکن میرا رب رسولہ کے بھی چیز ہوتے راضی ہوئے غیب کی علم بات اس کو چھوڑ گندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تے اپنی امت اپنی صورتوں کے اندر پیش کی گئی میں لسان دیتا گیا کیڑے لوگ میرے تے ایمان لے کے آسن کیڑے لوگ کفر کرے سن یہ خبر پہنچی نا منافقین کو منافق بھی ہر دور میں موجود ہوندے انہاں مذاق اڑایا انہاں کہا محمد کیسے گلا کرتا انہاں لوگوں نے ایمان تے کفر کی خبر دے رہا جڑے حالت تک پیدا نہیں ہوئے اسا محمد دے نام رانیا اسا جاندا کوئی نہیں یہ گل میرے آقا تک پہنچی قربان صاحب پھر کیوں ہویا فقام علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام تعلوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم به میرے آقا منبر پہ آئے اللہ جمد و صدا بیان کی تھی فرمایا اس قوم کا کہ حال ہوسی جڑے میرے علم کے اندر شک کرتے فرمایا آج تو لے کے قیامت تک جو کچھ پوچھنے میں جس قسم کا سوال کرنے نے سوال کرو سوال کرنا تھوڑا کم ہے جواب نے اور آمن دلال محمد مصطفیٰ کا کام سبحان اللہ مرتے عثمیت امام سچ آتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پر اجا نہیں سمجھ آ رہی ہے گفتگو دی اور پھر قرآن کا میں فرمایا علامہ کا مالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اے حبیب جو کچھ تسے نہ جان دے میں رب کائنات سب کچھ تھن سکھا چھوڑیا خالق رب کائنات کا فضل عظیم ہے قاری صحیح صاحب آمنہ دلال پیکر حسن و جمال نبی بے مثال آمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کو پڑھاون والا خود رب ذوالجلال ہے پھر میں آخر دے شمار دے حضور سنیو جس ویلے پڑھاون والا رحمان و رحیم ہوئے پڑھن والا رؤوف الرحیم ہوئے پڑھاون والا سمیع و بصیر ہوئے پڑھن والا بشیر و نذیر ہوئے پڑھاون والا رب العالمین ہوئے پڑھن والا رحمت للعالمین ہوئے پڑھاون والا خالق کائنات ہوئے پڑھن والا جان کائنات ہوئے پڑھاون والا احد ہوئے پڑھن والا آمد ہوئے پڑھاون والا خدا ہوئے پڑھن والا محمد مصطفیٰ ہوئے سبحان اللہ پھر کمی کس چیز دی رہ گئی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پر اجا نہیں اور پھر قرآن اٹھاؤ رب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فرمایا میں کسی نے غیب کا علم ظاہر نہ کرے گا لیکن رسولہ دے وچ میں رب دی تے راضی ہوواں اس نو غیب دا علم عطا فرما چھڑے گل سمجھنے دی کوشش کرو میرا رب کی فرما رہا کہ میں ہر نبی نو علم غیب نہ دیتا لیکن میں رب دی تے راضی ہو وجہ اس نو غیب کا علم عطا فرما چھڑے نے اور غیب کا علم عطا کرنے کی وجہ تے میں راضی ہونا اس گل وچ شک کوئی نہیں کہ میرا رب وحدہ لا شریک اپنے یار محمد مصطفیٰ دے نال راضی ہے اگر میری گل ہوے سمجھائے جھوٹ ہے قربان صاحب کی گل ہوے سمجھائے جھوٹ ہے شیخ الحدیث کی گل ہوے سمجھائے جھوٹ ہے کسی پروفیسر کی گل ہوے سمجھائے جھوٹ ہے کسی سکالر کی گل ہوے سمجھائے جھوٹ ہے میں گل کر رہا خالق کائنات دے قرآن کی گل کر رہا سبحان اللہ انا سوفا جو تی کا ربوں کا فطرتا اے حبیب میں تے اتنا عطا کرے سا کہ ان قریب تو راضی ہوے سبحان اللہ جس ویلے میرے رب فرمایا نا کہ اے حبیب تو راضی ہوے ابو میرے آقا کی فرمایا اور سنیو اور شمار دے حضور سنیو میرے آقا دا میلاد مناون والےو اپنی قسمت تے جھوٹے کرو اپنی قسمت تے وج کیتا کرو اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو میرے آقا نے فرمایا اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار جب تک میلاد مناون والا ایک امتی جہنم کے اندر باقی اسی میں اپنے رب سے راضی نہ ہو کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی ہے جتنی محبت خدا کو کسی کی فترتا نے ڈالی ہے بائیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی پھر میں نے رب اپنے یاد راضی کی بھی کیتا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا نظر ہے یا اللہ تو راضی ہوا اور پھر قرآن سلیمان علیہ السلام میرا رب کیا
سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ میں نے اپنے شکر کی توفیق دے جڑا تے میرے تے احسان کیتا. وعلی والدی میرے والدین تے احسان کیتے. وان اعمل صالحا ہمارے صالح کی توفیق دے. یا اللہ کیوں دے؟ ترضاہ تاکہ تو راضی ہو. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کریں یا اللہ ہمارے صالح کی توفیق دے, شکر کی توفیق دے, ترضا ہو تاکہ تو راضی ہو بنے. ہر نبی گل چاہتا, ہر رسول گل چاہتا, ہر ولی چاہتا, ہر غوث چاہتا, ہر قطب چاہتا, ہر اوتاد چاہتا, ہر ابدال چاہتا کہ خالق راضی ہو بنے. وہ وحدہ لا شریک چاہتا میرے جان محمد مصطفیٰ راضی ہو. میرے رب فرمایا آدم جنت جو نکلنا پوسی. عرض کی تھی یا اللہ میری کے مجال جی میں تو راضی میں راضی. فرمایا ہود قوم عاد کے نال لڑنا پوسی. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا میری رضا. فرمایا اے نوح کافر بیٹے چھوڑنا پوسی. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا اور میری رضا ہے. فرمایا ابراہیم آگے بننا پوسی. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا اور میری رضا. فرمایا اسماعیل چھری دے گردن تے چھری چلاونی پوسی. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا موسیٰ فرعون دے نال جنگ کرنا پوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا اسحاق اکھا کے میش ہوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا یعقوب بیٹے تے غم میں رونا پوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا یوسف کوئے نندہ چھڑان لانے پوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا سلیمان امتحان سخت ہوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ آمنا پوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا جو چیز دیکھ کر اندر سن نہ پوسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. فرمایا عزیر 100 سال تک جان قبر کی تھی ویسیا. عرض کی تھی یا اللہ کہ تیری رضا ہے اور میری رضا ہے. ہن واری آئی آمنہ دے لال دی, ہن واری آئی صدیق دے دلدار دی, ہن واری آئی رب دے جار دی, ہن واری آئی امت دے غمخار دی, ہن واری آئی سید المرسلین دی, ہن واری آئی خاتم النبیین دی, ہن واری آئی رحمت للعالمین. سبحان اللہ. میری سپیڈ میں خدا اپنی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ یا رسول اللہ یا حیدری یا میلاد النبی زندہ باد. میں آئے موضوع اختیار کر میرے فاضل جلیل برادر مہربان مظفرالدین صاحب دو موضوع اور بھی دیتے ہیں. میلاد بھی بیان کرنا تے نال بھائی نماز بھی تنگی سبحان اللہ بھائی گیاں تے دو موضوع اور بھی چلے گا. اگر سبحان اللہ اونچے کوئی طریقے موضوع دی جان چھوڑے تے گلا نہیں کرے استاد میں تھوڑے مقتدی سبحان اللہ نہیں ہے اونچی بات ہے سبحان اللہ. ہن واری آئی تیرے تے میرے آقا دی میرے رب قانون ہی بدل دیتا. فرمایا جبریل آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی ادا کریا یا اللہ جو تیری رضا اور میری رضا. ہن واری ہے میرے یار دی, ہن یار نہیں بولنا میں رب ہو کے اعلان کر رہا اے حبیب جو تیری رضا ہے وہ رب دی رضا ہے. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی ہے جتنی محبت خدا کو کسی کی فتردہ نے ڈالی ہے بائیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کی. آؤ بخاری کی حدیث اٹھاؤ. بخاری ایسا بھی پڑھ جان یار بھی پڑھ. اچھا قربان صاحب یہ عشق کے انہیں بوگ سے یہ محبت یہ عداوت سے جڑے حضور کے عشق سے محبت کے بغیر بخاری پڑھ دیں میں انہیں وصیت کو دیا سکتا ہوں. بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری نہیں آتی بخاری. گستاخ پیغمبر کو کب دین سمجھ آئے شیواہ صدا جس کا جاری و مقدار. بخاری کی حدیث سے میرے آقا کیا فرمایا حل ترون قبلتی ہاں ہونا فواللہ ما نخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری. صحابہ دی جماعت تسا کیا سمجھے ہو کہ میرا منہ قبلہ نے پاسے ہوگا. فرمایا نت والے رکوع میں نے تو چھپیا نت والے دل دی جڑی عاجزی تے خشوع وہ نہیں چھپایا. فرمایا میں محمد عربی تو اپنی کانڈ کے پیچھے ایویں دیکھ رہے ہو نا تے میں اپنی آنکھ کے سامنے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر میں نہ دو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے. امتی ہو
سے رشتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے؟ آؤ جنگ بدر دی گل سنا چاہیے. یہ قیدی گرفتار ہوئے نا, میرے آقا مشورہ فرمایا, صحابہ جسو انہیں جناب کیا کیتا میں, کہیں آکے جنہیں قتل کیتا میں, کہیں آکے رہائی کیتا میں, چونکہ میرے آقا اس دنیا جناب اللہ العالمین مان کیا ہے. میرے آقا قتل والی تجویز پسند نہ فرمائی, فرمایا فدیہ لیکن رہائی دی گئی. انہیں قیدیوں کے وچ میرے آقا دے چچا عباس بھی موجود ہے. جلے سارے قیدی آگے گئے, رہائی پہنتے گئے, جلے والی نے چچا عباس دی. بعد انصاری خیال کیتا کہ حضور دے چچا لہذا فدیہ نے کہتا میں بغیر فدیہ دے رہائی دی. لیکن مساوات دے نمبردار نبی اس دنیا کا عدل انصاف کا کرنے واسطے میرے آقا آئے. فرمایا ہونا پہ چچا جس طرح دوسرے قیدیوں کو فدیہ کیتا گیا اس کو نہیں کیتا میں, ہیچ چوری بھی کم نہ کی تھی میں. میرے آقا دنیا سبق سکھا گئے, رشتہ داری اپنی جاتے, تعلق اپنی جاتے, پڑوس اپنی جاتے, محلے داری اپنی جاتے, لیکن جلے گل عدل دیا وے, گل انصاف دیا وے, گل حق دیا وے, ڈنگے دی چوٹ تے بیان کرنی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا چچا باس فدیہ دے تے رہائی حاصل کر. اس نے کہا میں فدیہ کی تو میرے کو فدیہ ہے کون, میں تو غریب ہوں. میرے آقا نے فرمایا دوسری دفعہ پھر فرمایا چچا باس فدیہ دے رہائی حاصل کر. اس بات عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو کوئی شک نہیں. میرے آقا نے فرمایا چچا چچا رہائی دے دینا مکے جا کے فدیہ دے. اس بات کا کیا یا رسول اللہ میرے کو کوئی شک نہیں, مکی جو میں کی تو گن سکتا. میرے آقا نے فرمایا ذرا ایک دفعہ یعنی جنگ تے آ رہے ہیں, اپنی بیوی جڑی اشرفیاں لے کے آئے ہیں وہ کنے گئیاں بے ساختہ زبان ہے جو کلمہ نکل گیا. اس آقا کہنا نبی مدینے چ بیٹھ کے مکے کی خبریں دے سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھ کے محمد رسول خدا کی غلامی شامل ہو گیا. خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر توجہ فرماؤ, میرے آقا دی محفل سے جی, اس محفل میں میرے ماں باپ قربان, جس محفل سنا والا نبی ہوئے تو سنا نہ نبی ہوئے. سبحان اللہ. میرے آقا صحابہ دی جرمٹ کیویں میں ستارے دی جرمٹ چاند. سبحان اللہ. میں عشق دی گل کر رہا ہوں. حضور دے صحابی دی روایت سنا رہے ہیں. ابن مران حضور دے صحابی عرض کرتے میں مسجد نبی چاہے رات دا ٹائم ہے, حضور تشریف فرمائے, آسمان تے چند چمک رہے, مسجد نبی دے زرو دیوار روشن, ہر طرف نور ہی نور ہے, روشنی روشنی. آج میں سوچن سے مجبور ہو گیا کہ جڑی مسجد نبی دے اندر روشنی ہے, چمک ہے, دمک ہے, یہ اس چاندی یا اس چاندی. سبحان اللہ. تو آدھے کہ پنجابی شاعر ترجمہ کیتا ہے کہ ابن مرارہ کیا کرے, روایت کرے گا ہے ابن مرارہ, میں ایک شخص دکھا محمد پیارا, چند چودھری سی تے کوئی کوئی ستارہ, میں دعا نو بیکاں دوبارہ. سبحان اللہ. نظر اسمان دے چند نو بیتا, ایک نظر آمنہ دے لال دے مکھڑے رہے. اور تو نے فیصلہ کیا کیتا نہ کہ خدا دی قسم چند مدد رسیوے محمد دے چہرہ سونا نظر آ. سبحان اللہ. اور حضرت سام تک دلی مکا چھوڑ نہ کہ احسن من کلم کا رکب تو ہے نہیں, واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. بس پنجابی شاعر ہے اس ترجمہ کیا. سبحان اللہ. کہ میرے رب نے سونا کیوں بنایا, ایڈا لاڈلا کیوں بنایا, ایڈا حسین کیوں بنایا, کہ میرا محبوب ہے آخر یہ انجدہ با کمال ہوئے, میرا محبوب ہے آخر یہ انجدہ با کمال ہوئے, مثال میں جی میں اپنی مثال ہوئے. مکمل کر لیا نقشہ جناب ہمارے عزلی نے, سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار عزلی نے. کھڈونے بھی تے چاہیے نے, اس سونے جو کھڈونے نہیں, پھر ساری خلقت مڑا چھوڑی محمد دے بناونے نے. میرے آقا دی محفل سے جی صحابی آ گیا, یا رسول اللہ حوض کوثر تے پیالے کی تعداد کتنی ہو سی, تمہاری امت کثیر تعداد میں تھی, حوض کوثر تے پیالے کتنے ہو سے. اور صحابی عقیدت ایمان کی آئی کہ میرے آقا جان دے, میرے آقا کو علم ہے, اللہ دی عطا دینا ہے, ذاتی نہیں. اساتذہ میرے آقا کا علم غیب عطائی ہے, میرے رب کا علم غیب ذاتی ہے. میرے رب نے اپنے یار علم غیب عطا کیتا, رب دی عطا دینا میرے آقا سب کچھ جان دے. اور صحابی اگر عقیدہ ہو نبی کچھ نہیں جانتا, آپ کی سوال نہ کرے, سوال کیتا اگو میرے آقا دا جواب سن تے اپنے عقیدے دی اسلام کر. میرے آقا نے فرمایا صحابی قیامت برپا ہوئی سی, میدان محشر لگ سی, حوض کوثر آسی, پیالے لیسا گنتی کرے سا وقتاً دسیسا. میرے آقا فرمایا والذی نفسی بیدہی, وہ صحابی میں اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جسے قبضہ قدرت میں محمد دی جان ہے,
آسمان دے ستارے کی تعداد تھوڑی ہے، میرے کوثر دے پیارے کی تعداد زیادہ ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ شاید کسی حدیث جو کہ ذہن متفق بنا ہوئے، آؤ میں رب قرآن پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب حافظ بیٹھے، قاضی سعید صاحب بیٹھے، وفات کی بڑی کثیر تعداد میرے سامنے چمکتے دمکتے چہرے بیٹھے۔ اللہ سارے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا۔ آمین۔ 1912 سلیمان السلام کے بارے رب قرآن کیا ہے؟ یعنی سلیمان السلام کا لشکر وادی نمرود کو گزرا تے چیونٹیاں دا لشکر پھیریا کیڑیاں، وہ کیڑیاں دی ایک سردار آئی نا، میں آتا سن تو کیڑیاں دی سردار ہی چنگی ہے، نبی جی عظمت اس سمجھ ایسا کلمہ پڑھ کے نبی جی عظمت مقام نہ سمجھ سکتے، وہ پھیریاں وہ کیا دی قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کیڑیوں اب یہ خدا چ داخل ہو گئے، سلیمان تو لشکر آ رہے ہیں، بے جاتی کی وجہ تو کرے پیرا تے رگڑ نہ دے کچھ نہیں نہ ونجو بڑا کو ہویا کہ فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کا قرآن آکھیا رب دا نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب دا نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا پیا۔ علماء بیٹھے پوچھو فاصلہ کتنا ہے؟ 3 میل دا فاصلہ ہے جی تو کیڑی گل کی تھی کہ اپنے خدا بڑھ ونجو سلیمان تو لشکر آ رہے ہیں، 3 میل کے فاصلے تو سلیمان علیہ السلام کیڑی دی گل سن گئی۔ سائنس اپنی انتہا تے اپنے عروج تے سائنسدان ترقی کر چکے، دسو کوئی آج تے ایسا آلہ ایجاد ہویا جی دی مدد دے نال کرنل آلہ لا کے کیڑی دی آواز سنی ہوئی کیڑی کیا تے کہہ نہیں سنی، لیکن رب دا نبی 3 میل دے فاصلے تو سن رہے تے سلیمان علیہ السلام دی شان کے بھی سلیمان علیہ السلام عرض کرتے دی یا اللہ نبوت واپس لے لے، عزت واپس لے لے، آمن والے اپنے آخر دعواں نبی دا امتی بنا دے۔ اگر غلام مصطفیٰ دی شان ہے، سلیمان علیہ السلام دی شان ہے کہ 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دی گل سن سکتا، شمار تے حضور سنیو، اپنے عقیدے تے ناز کرو، رب کعبہ دی قسم ہے شمار دی سرزمین تو میرے آقا درود و سلام سن نہیں سکتے، جواب ارشاد فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، منٹھار کی آمد، سہنے کی آمد، مکی کی احمد، مدنی کی احمد، یاسین کی احمد، نعرہ رسالت۔ بس آخری 2-3 گلاں میں کہنا مستو زیادہ نہیں تھکانا چاہیے، جو ودی امید رکھنی چاہیے۔ چلو سلیمان سلام کی گل مان میں کہ رب دا نبی رب طاقت دیتی سن گئی، یار کیڑن کی میں پتہ لگے کہ سلیمان دا لشکر آ۔ میں کو پوچھا میں کہ کیڑن کی میں پتہ لگ گیا، اور شمار کے لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد ہے دن کے چل دو، ہاں تھوڑی کرے پتہ چلیا کہ فلانا شماری آندا پیا فلانا آندا پیا، کیڑن کا پتہ چلیا، کیڑن کی میں پتہ لگا۔ میں کو پوچھا میں کہ کیوں پتہ لگا، کہ اللہ جس چاہے، میں کہ میں میری ایمان دی شرط ہونا، رب چاہے کیڑن بھی کھا سکتا کہ سلیمان تو لشکر آ رہی، رب چاہے تو اپنی جان کو شمار دی محفلی بھی کھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بخاری ترمذی حدیث نہ پڑھے ہو بخاری صحیح صاحب صحیح صاحب نہیں بتائیے میرے آقا نے میں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ وہ صحابہ کی جماعت جو کچھ میں ویکھنا اس نے ویکھ سکتے، جو کچھ میں سننا اس نے سن سکتے۔ معراج علی رات میرے آقا جنت میں پہنچے، بلال حبشی مدینے کی گلیاں چل رہی، میرے آقا واپس آئے فرمایا بلال معراج علی رات میں جنت میں تو مدینے کی گلیاں چل رہے، میں تیرے مدینے چلنے والے قدموں کی آواز جنت سے سن گئی تھی۔ پھر سنیے دے امام آئے پوچھتے اس کے مصطفیٰ، ہاں بہت بڑا استعان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دار سنت والجماعت، واجب دور و نزدیک سے سننے والے وہ کام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شاید کوئی حدیث سے کتنے شک ہوئے، آؤ میں رب دا قرآن پڑھ لیں، قرآن سے کتنے شک نہیں ہو سکتا نا، قرآن میں شک جڑا کرے سی شک بعد اس کرے سی پہلے ایمان جو پہلے خارج ہو گئے۔ اللہ 13واں پارہ حفاظ بیٹھے جلے برادر یوسف علیہ السلام کو پہنچے نا، یوسف علیہ السلام پوچھا میرے ابے یعقوب کا کیا ہے، انہوں نے کہا تیرے غم میں رو 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 کے اکھاں دی بینائی چلی گئی، اور یوسف علیہ السلام دا
انہیں نہیں آ کر انہیں انجیکشن لاؤ ٹیوب لاؤ ایسے پیچھے کو لے کے مجھے چیک کراؤ انہیں آ کے اس حبو بے کمیسی آدھا فالکو ہو اللہ وجہ ابھی جاتے بصیرہ فرمایا میری قمیض لے وجو میرے باپ دی اکھا دے پا دو کرتا پاونا تھوڑا کام ہے کرتے دی برکت دے نال کئی ہوئی بینائی اٹھاونا رب ذوالجلال دا کام یوسف علیہ السلام مصر یعقوب علیہ السلام کے نال سینکڑوں میل دا فاصلہ انہوں یعقوب علیہ السلام کیا کریں جڑے بیٹھے ہیں نا کول عقیدت مند کلمہ پڑھنا انہاں کیا انی لعاجد ریحا یوسف لولا تو فندون اور میرا کلمہ پڑھنے والوں میرا مذاق نہ اڑا کر میں یوسف کی خوشبو آ رہی یعقوب علیہ السلام کیا کریں میرا مذاق نہ اڑاؤ میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ قمیض چلیے پہنچی نہیں یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرے یوسف کا کل کہاں رہی یعقوب علیہ السلام دی شان کے معراج علی رات یعقوب جیسے نبی مقتدی بن کے کھڑوتے نہیں تیرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقتدی دے علم دا یہ حال ہے تو امام الانبیاء دے علم دا کی حال ہوسی چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا سبحان اللہ پھر توجہ فرما میرے آقا علیہ السلام شریف فرمائے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی گود سر رکھ اسمان کے ستارے جگمگ جگمگ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ پوچھی تھی یا رسول اللہ کیا کسی نے اسمان کے ستارے کے برابر نیکی ہو سکتی میرے آقا فرمایا نعم عمر ہاں عمر کے نیکی اسمان کے ستارے کے برابر ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ صدیق اکبر کی نیکیاں کنے گئیاں میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر کے ساری زندگی کے نیکیاں ایک پاس ہے صدیق اکبر کی خارہ نیکی ایک پاس ہے تو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں آخر تو تیران